ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ فیصلوں کا معیار کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ بھی اتارا گیا آپ سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا طاغوت کے انکار کا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور بہکا دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا، لیکن فیصلوں کے لیے وہ طاغوت کا انتخاب کرتے ہیں، وہ شیطان سے اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے انکار کا انہیں حکم دیا گیا، اور شیطان تو انسانوں کو دور بہکانے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے پس منظر میں مفسرین نے یہ واقعہ قلم بند کیا کہ ایک منافق اور یہودی کے مابین جھگڑا ہوا۔ وہ شخص جو بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق، جس وقت جھگڑا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ اس کا فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں، لیکن یہودی نے کہا کہ نہیں، اس شہر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو ہم یہ فیصلہ ان سے کرواتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شخص جو بظاہر مسلمان تھا وہ اس بات کو تسلیم کرتا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں۔ لیکن یہودی کے اصرار پر مقدمے رسول کریم علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس شخص کو جو منافق بظاہر مسلمان ہضم نہ ہوا، اس نے کہا ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ وہی برقرار رکھا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا نہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو یہودی نے کہا کہ اس سے پہلے اس مقدمے کا فیصلہ رسول کریم علیہ السلام میرے حق میں کر چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے اور پھر واپس جب آئے تو اس منافق کو سیف کی ضرب سے ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر حضرت عمر کو فاروق کا لقب بھی عطا ہوا، حق اور باطل کے درمیان
فرق کرنے والا۔ سورہ نساء کی یہ آیت سکھاتی ہے کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کتاب مجید کے مطابق کیے جائیں، اور یہ آیت یہ بھی سکھاتی ہے فیصلوں کا معیار شیطان نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کا رسول ہے، کتاب ہے۔ اگر فیصلوں کا معیار شیطان رکھا جائے تو وہ تو دور گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔